Assalamu alaikum dear students, this is Arif Aziz, your English teacher, and today I have brought to you the outline of the chapter Lesson from the Battle of Uhud. Lesson from the Battle of Uhud is a very important chapter of the English textbook for grade 12. Dear viewers, as you know that Battle of Uhud is an extension of the Battle of Badr. In the Battle of Badr, the kuffar, the polytheists, had been beaten very badly by the Muslims, and in order to take the revenge of the Battle of Badr, the Quraysh of Makkah decided to fight another battle with the Muslims. Therefore, they started the preparation for this great battle. When the Holy Prophet ﷺ came to know about the intentions of the Quraysh, he convened the meeting of his comrades in order to chalk out the strategy for this battle. The Holy Prophet ﷺ was of the opinion to adopt a defensive strategy to allow the enemy to besiege the city of Medina, but the younger element amongst the Muslims were of the opinion that the enemy shouldn't be allowed to reach the city of Medina at any cost, and that the battle may be fought outside Medina. In respect to the sentiments of the youth, the Holy Prophet ﷺ decided that the battle will be fought outside Medina. Initially, the strength of the Muslim army was 1,000, but later on Abdullah bin Ubay, a hypocrite, withdrew his 300 men on the pretext that his suggestions were not entertained by the Holy Prophet ﷺ. So far as the strength of the army of Quraysh was concerned, they were 3,000 in numbers. They had a quite considerable number of seasoned warriors. They had 200 men in armor singing enthusiastic war ballads to the main warriors of the army of Quraysh. The battle was started with the duels. Talha came out from the enemy's side and Hazrat Ali came out from the Muslims' line. Hazrat Ali's sword was shining in the morning sun and he cut the head of the enemy Talha, and his head was rolling down on the sand. After that, Talha's brother came out in order to keep the flag of the enemy high, and this time Hazrat Hamza radiallahu came out from the Muslim side and sent Talha's brother into hell. And after the duels, proper battle was started. And it seemed from the happening of the events that as the Holy Prophet ﷺ had imagined that the Muslims would easily win the battle. The Muslim army was fighting with great force and the army of Quraysh was retreating, when this maneuvering was seen by the 50 archers who had been posted by the Holy Prophet ﷺ at the front of the Muslim army and at the left side, because the front and the left side of the Muslim army were exposed to attacks. So the Holy Prophet ﷺ had posted 50 archers there with strict directives never to abandon their posts at any circumstances without the permission of the Holy Prophet ﷺ. When the 50 archers saw that the army of Quraysh was retreating and they thought that the Muslims had won the victory, they left their strategic passes where they had been posted by the Holy Prophet and descended down to the plain and started collecting Male Ghanimat. Although they were adjured by their captain not to abandon their posts, but they didn't listen to the advices of their captain, and they left their posts and descended down to the plain and started collecting Male Ghanimat. When Khalid bin Walid saw that the left and the front side of the army was unattended, he took the advantage of the opportunity and attacked the Muslim army from the front side. After that, Abu Sufyan also came with his troops and the Muslim army was attacked from all the directions. The Muslims found themselves caught in a pincer and it was very difficult for them to move here and there. But the strong defense of Hazrat Ali and other Sahaba averted the path of destruction, and a lot of casualties were there on the Muslim sides, and the battle that would have been ended at the annihilation of the enemy ended draw.
But the Muslim paid very heavily by disobeying the orders of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. 70 Muslims were martyred in this battle with a lot of stress, with a lot of woes, and with a lot of grief. The Muslim learnt a very valuable lesson of never to disobey the order of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in future. This was the outline of the lesson from the Battle of Uhud. Now I have written the outline of the chapter to you. Let's read it. Okay, dear students, this is the summary I have written to you. Lesson from the Battle of Uhud. The Battle of Uhud is an extension of the Battle of Badr. Jang Uhud जो है जंग बदर की तौसीक है. The Quraysh of Makkah had been badly defeated by the Muslim at the Battle of Badr. مکہ کے قریش کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں بہت بری طرح شکست دی تھی. Unable to face the ignominy of the Battle of Badr, the idolaters decided to march towards Medina to take revenge of the Battle of Badr. تو جنگ بدر کی شکست کی بدنامی کی وجہ سے کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف مارچ کریں اور مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیں. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to know about the intentions of the Quraysh, he convened a meeting of his companions in order to chalk out strategy for the upcoming battle. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ایک شورا طلب کیا تاکہ وہ آنے والے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. Keeping in view the strength of the enemy, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was of the opinion to adopt defensive strategy and to let the enemy besiege the city of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی آرمی کی طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی کہ ہمیں دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. ڈیفینسو اسٹریٹجی کا مطلب ہے دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا. اینڈ ٹو لیٹ دا اینیمی بیسیج دا سٹی آف مدینہ، اور اپنے دشمن کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مدینہ شہر کا محاصرہ کریں. بیسیج کا مطلب ہے محاصرہ کرنا. In that case, the strength of the enemy would be divided into different sectors. تو اسی صورت میں ڈیفینسو اسٹریٹجی میں فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کی طاقت جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اینڈ دے میں ایزیلی بی اوور کم، اور ان کو بڑی آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے. While the younger elements amongst the Muslims suggested that the enemy may not be allowed to reach Medina. جبکہ جو نوجوان لوگ تھے اس شورا میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دی کہ دشمن کو کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مدینہ پہنچ جائے. اینڈ the battle may be fought in the open field away from مدینہ، اور یہ جنگ ہمیں مدینہ سے باہر کسی خالی میدان میں لڑنی چاہیے. تو بعد میں یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو تھی وہ ٹھیک تھی. تو اس اسٹریٹجی کی وجہ سے جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جنگ ہم باہر لڑیں گے مدینہ سے باہر، تو اس سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. In respect to the enthusiasm of the youngsters, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم decided to fight the battle in the open away from Medina. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ سے باہر لڑی جائے گی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم placed the army of Muslims at the foot of Uhud. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بالکل قریب مسلمان فوج یا مسلمان لشکر ادھر کھڑی کی. The left and back side of the army being covered by the mountain. بیک سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے یہ احد کی پہاڑی تھی جس کی وجہ سے مسلمان لشکر جو تھا وہ کورڈ تھا. while the right and front side was exposed for frontal attack. جبکہ رائٹ اور فرنٹ سائڈ سے مسلمان جو تھے وہ ایکسپوز تھے حملے کے لیے. To guard this, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم posted 50 archers. اس کے اوپر پہرا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی. and warned them, اور ان کو خبردار کیا never to leave their posts without his permission, کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ جو پوسٹس ہے، یہ جو جگہیں ہیں، ان کو خالی نہیں چھوڑنا. When the battle began, the Muslim army very easily dominated the idolaters. جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو مسلمانوں نے بت پرستوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈومینیٹ کیا.
and it seemed that the Muslim would win the battle very easily, اور یہ دکھائی دیتا تھا کہ بڑی آسانی سے مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے. The idolaters began to waver, اور جو کفار تھے بت پرست تھے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. waver mean پسپائی اختیار کرنا. When the Muslims archers saw that the enemy was retreating, جب مسلمان تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں, they left their posts, تو انہوں نے اپنی جگہ خالی چھوڑی. descended down to the valley, اور نیچے میدان جنگ میں آ گئے. to collect مال غنیمت, اور انہوں نے مال غنیمت اکٹھی کرنا شروع کیا. At this Khalid bin Walid and Abu Sufyan attacked the Muslim army when they saw that the posts were abandoned by the Muslims archer. تو یہ جب خالد بن ولید نے دیکھا یا ابو سفیان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مسلمان فوج کے اوپر, مسلمان لشکر کے اوپر حملہ کیا انہی جگہوں سے جو جگہ انہوں نے خالی چھوڑی تھی. The Muslim army was struck off and this attack caused many casualties on the part of the Muslims. تو مسلمان فوج جو تھی وہ پھنس گئی اور اس اٹیک کی وجہ سے مسلمان لشکر میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہو گئی. But the strong defense of حضرت علی and other صحابہ averted the destruction. لیکن حضرت علی اور دوسرے صحابہ کی مضبوط دفاع کی وجہ سے جو تباہی ہونی تھی وہ تباہی کا رستہ وہ انہوں نے روک دیا. And the battle draw ended. اور یہ جنگ جو تھی وہ ڈرا ہو گئی. The Muslim paid heavily due to the tactical mistakes made by the Muslim archers. تو مسلمان تیر اندازوں نے جو تکنیکی غلطی کی اس کے لیے مسلمانوں نے اس کا بھاری قیمت چکایا. by disregarding the commands of the Holy Prophet, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو disobey کیا. This was the most precious lesson they learned, that never to disobey the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in their lives. تو یہ مسلمانوں نے سب سے قیمتی سبق جو اس جنگ سے سیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ڈس اوبے نہیں کرنا. So this was the summary or outline of the chapter. I hope it is clear. If the video was informative and beneficial, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed my channel, please subscribe my YouTube channel, and bye until next video.